लेकिन में स्टार ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। अब हम मौजूद हैं ज़मीन के नन्हे मुन्ने फरिश्तों के साथ, जहाँ पर नजम साकिब हम सबको एक प्यारी सी इस्लामिक स्टोरी सुनाएंगे। बिल्कुल जी, और आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे और बहुत ही छोटे छोटे खूबसूरत नन्हे मुन्ने फरिश्ते पर यहाँ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ है धरती रंग से, और ये मुख्तलिफ़ कॉज़ के लिए काम कर रहे हैं, NGO। तो और ये बच्चे सारे धरती रंग के साथ मुंसलिक हैं। तो आप सबको हम खुश आमदीद कहते हैं और आप सबका शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। और रीच तारुफ करवाएं बच्चों का। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं आमना, अमरिया, हसान, शानज़ी, नवाल, हलीमा और उमर। और यहाँ पर मौजूद है किफ्शा, शानज़ी, काजी गुल और एमन। वाह। तो बच्चों, आज सब को ना मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की। किसकी? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम समूद के ऊपर, सारों ने गौर से सुनना है क्योंकि इसके बाद आप सबको ये कूपन्स मिलेंगे चीज़ेस की तरफ से, जो सही सवालात के जवाब देंगे। तो एक्टिवली आपने सुनना है, जो सवालात पूछेंगे उनको सही सही जवाब देना है, और ये 500 रुपीज़ ईच। थैंक यू सो मच चीज़ियस का भी हमारे साथ इस कॉज में शिरकत करने के लिए। तो हज़रत सालेह को पैगंबर बना के भेजा गया अल्लाह ताला ने कौम समूद के ऊपर। ठीक है, मैं दोबारा से अब स्टोरी सुनाना शुरू कर रहा हूँ, तो सब ने गौर से सुननी है। हज़रत सालेह को पैगंबर बना के भेजा गया कौम समूद के ऊपर। शाबाश। कौम समूद के ऊपर पैगंबर बना के भेजा तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, जिस तरीके से तमाम पैगंबर नेकी की तबलीग करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत की तबलीग करते हैं, उसी तरीके से हज़रत सालेह ने भी आके अपनी कौम को समझाया कि खुदा एक ही है जिसको हमने इबादत करनी है, उसके अलावा किसी की हमने इबादत नहीं करनी। लेकिन उनकी कौम ने बोला कि आप अगर अपने अल्लाह को एक मानते हैं और आप कहते हैं कि आपके अल्लाह पावरफुल हैं, आपके अल्लाह ताकतवर हैं, तो आप हमें कोई मोजज़ा करके दिखाएं। मोजज़ा ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो अनयूजुअल हो, जो आपकी अक्ल जो है वो तस्लीम ना करे, लेकिन ये अल्लाह की खुसूसी कुदरत हो। जिस तरीके से कौम समूद ने हज़रत सालेह को बोला कि आप हमें मौजज़ा दिखाएं, और उन्होंने मौजज़ा क्या मांगा कि आप इशारा करें। ठीक है, क्या मौजज़ा मांगा कि आप इशारा करें पहाड़ की तरफ से, और वहाँ से एक ऊँटनी निकले। क्या निकले? ऊँटनी। ठीक है, उन्होंने बोला कि अब कोई और इंसान इस तरह इशारा करे दीवार की तरफ से या पहाड़ की तरफ, तो कोई निकलेगा कुछ वहाँ से? नहीं निकलेगा ना। तो उनको ये कहा उनकी कौम ने कि अगर आप कहते हैं कि अल्लाह ताला एक हैं जिनकी हमने बात सुननी है, जो हर काम कर सकते हैं, तो उनसे आप बोलें कि एक मौजज़ा करें और इस पहाड़ के अंदर से क्या निकले? ऊँटनी निकले। तो उन्होंने इशारा किया और वहाँ से एक ऊँटनी निकल आई। जब ऊँटनी निकल आई तो अब सब कौम जो है वो देखने लग गई कि ये तो बात सच्ची साबित हो गई है, ये तो हज़रत सालेह ने कर दिखाया है, इनका तो अल्लाह वाक़ई में एक है, इनकी तो हमें बात माननी पड़ेगी। उन्होंने दिखावे के लिए आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उन्होंने बोला कि ठीक है, जो आप कहते हैं हम उसको मानते हैं, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। अब कुछ हुआ यूँ कि वो जहाँ पर कौम रहती थी वहाँ पर पानी पीने का, पानी निकालने का, पानी लेकर आने का एक ही ज़रिया मौजूद था, और एक तालाब था सिर्फ, जहाँ से पानी सब भरते थे और पानी वहीं से पीते थे। ठीक है, तो अब वो ऊँटनी चूँकि मुआज़े से आई हुई थी, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा पानी पीती थी। तो हज़रत सालेह ने अपनी कौम को कहा, हज़रत सालेह ने अपनी कौम को कहा कि आप एक दिन इधर से पानी पिएंगे और एक दिन ऊँटनी पानी पिया करेगी। क्या करेंगे? एक दिन शाबाश। शुरू में तो उनकी कौम ने बर्दाश्त किया, लेकिन फिर उनकी कौम को लगने लगा कि ये तो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें एक दिन पानी मिलता ही नहीं है, सारा ऊँटनी पानी पी जाती है, और सिर्फ एक दिन हमें पानी मिलता है, तो ऐसे तो नहीं चल सकता। उन्होंने वहाँ के एक मकामी शख्स को, जिसका नाम था किदार, क्या नाम था? किदार, उसको पकड़ा और उसको ये राज़ी किया कि तुम हमारी तरफ से इस ऊँटनी को कत्ल कर दो, इस ऊँटनी को ज़िबा कर दो।
اور اگر تم ایسا کرو گے تو جو اس قبیلے اس قوم کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے نا اس سے ہم تمہاری شادی کروا دیں گے. وہ بڑا بدصورت تھا تو اس کو کہا کہ ہم تمہاری سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کروا دیں گے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ منع فرمایا تھا کہ آپ نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا, اس اونٹنی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانی. اور جبکہ دوسری طرف قوم کیا کر رہی تھی, انہوں نے کیا پلاننگ کی تھی, اس کو ذبح کر دینے کی پلاننگ کی تھی. اسی طریقے سے ہوا, حضرت صالح نے بھی بڑی بچانے کی کوشش کی اونٹنی کو, لیکن ان لوگوں نے حضرت صالح جب وہاں پر موجود نہیں تھے یا اونٹنی اکیلے میں موجود تھی اس کو پکڑا اور اونٹنی کو ایسے ہی ذبح بھی نہیں کر دیا. پہلے اونٹنی کے چاروں جو تھے نا پیر, ٹھیک ہے, ان کو کاٹا یہاں گھٹنوں سے, ٹھیک ہے, اس کو اتنی تکلیف پہنچائی, اس کو اذیت دی اور پھر اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا. جب یہ واقعہ حضرت صالح تک پہنچا تو وہ بھی بڑے غصے میں آئے اور انہوں نے بڑا روئے. پہلے تو ان کو دکھ ہوا, ٹھیک ہے, انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ, یہ لوگ تیری بات نہیں سنتے تو تم ان پر عذاب نازل فرما. اور پھر بہت بڑا ایک زلزلہ آیا اور پوری کی پوری قوم زمین میں چلی گئی, زمین میں دھنس گئی پوری کی پوری قوم. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہماری آج کی سٹوری تھی جس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے. آج کی سٹوری سے ہمیں 3-4 لیسن ملتے ہیں. پہلا یہ کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور اللہ کے سوا کوئی جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کے ہر حکم کو ماننا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ جس کام سے اللہ منع کرتا ہے اس کام کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے. اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے کہ جانوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. جانور ہم تو بول سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ہم لوگ بات کر سکتے ہیں, ہمیں کہیں پر تکلیف ہوتی ہے, کہیں پر درد ہوتا ہے تو ہم جا کے بتا سکتے ہیں. اپنے جو بھی ہمارے پاس بڑا موجود ہوتا ہے اس کو ہم جا کے کہہ سکتے ہیں نا کہ میرے یہاں پر درد ہو رہی ہے, مجھے بخار ہو رہا ہے, میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو مجھے میڈیسن دیں. لیکن جانور تو نہیں بتا سکتے, جانوروں کے پاس تو زبان نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جانوروں کو جس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے چوزے بچے لے کر آتے ہیں اور پھر ان کو بھی وہ مار دیتے ہیں جس طریقے سے پانی میں کوئی گر جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے ہم گلی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلی یا کتا موجود ہے اور ہم اس کو جو ہے پتھر مارتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ کام بہت غلط ہے اور ایسا کرنے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. اور پھر جب اللہ پاک ناراض ہوئے تو اللہ نے اپنی سخت ناراضی کا اظہار کیا زلزلہ بھیج کے. تو ہماری زمین پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ زلزلے بھی آتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. زلزلہ کیا ہوتا ہے, کوئی بچہ مجھے بتائے گا؟ ارتھ کوئک کیا ہوتا ہے, آپ بتاؤ کیا ہوتی ہے؟ بجلی آتی ہے تو کیا ہوتی ہے, زمین کو کیا ہوتا ہے, وہ ہلنے لگتی ہے, زمین ہلنے لگتی ہے. تو پھر اس سے کیا ہوتی ہے, جو عمارتیں وغیرہ بنی ہوتی ہیں سب گر جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ہوتا ہے نا. تو اسی طریقے سے آج کل بھی جو زلزلے آ رہے ہیں نا, تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا غلط کام کر رہے ہیں. انہوں نے جس طریقے سے قوم سمود نے غلط کام کیا تھا نا, اللہ کی بات نہیں مانی تھی, ویسے ہی آج بھی جب زمین پہ زلزلہ آتا ہے تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات سننی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی ماننی چاہیے اور جانوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. شاباش. اب میں سب سے باری باری پوچھوں گا, ٹھیک ہے, اور ہم لوگ وہاں سے شروع کریں گے. سب سے پہلے آپ پکڑو مائک. شاباش. ہم نے کون سے پیغمبر کی کہانی سنی ہے؟ حضرت سعید, حضرت حضرت سعود سے نام ہے, ہاں, حضرت صالح علیہ السلام. شاباش شاباش. آگے دے دیں مائک. ہم نے کن پیغمبر کی کہانی سنی ہے؟ حضرت ابھی انہوں نے بتایا ہے, صالح علیہ السلام. شاباش. اور ان کی قوم کا کیا نام تھا؟ سب سے پہلے بتایا تھا. اچھا چلیں ہم وہاں سے لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جواب یہ دے دیں. ان کے قوم کا کیا نام تھا؟ سمود. قوم سمود. شاباش. اب یاد آیا سب کو؟ قوم سمود. آگے دے دیں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ قوم جو ہے وہ انہوں نے کس چیز کی ڈیمانڈ کی تھی؟ کیا کہا تھا حضرت صالح سے کہ آپ کیا کریں تو ہم ایمان لائیں گے؟
اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. نہیں, انہوں نے کیا کہا تھا کہ انہوں کیا نے معجزہ اشارہ کریں؟ کیا تھا؟ کیا چیز آئی تھی؟ اٹھنی. ہاں, اونٹنی آئی تھی. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں سے پوچھوں؟ چلیں ادھر دے دیں مائک, ادھر دیں. اچھا, جب انہوں نے اشارہ کیا تھا, اونٹنی آئی تھی, تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن لوگ پانی پیے. شاباش, ٹھیک ہو گیا. آپ دیں گی جواب؟ دیں گی؟ نہیں دیں گی؟ عمر آپ دیں گی جواب؟ نہیں. آپ صرف یہ بتا دو کہ کون سے پیغمبر کی کہانی تھی, ابھی نام بتایا, حضرت صالح. اچھا جی, عمر جو ہے وہ شرما رہا ہے, چھوٹا سا. اچھا ادھر ہم لوگ آ جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے آپ سے کیا پوچھوں, پانی کا جب کہا, ٹھیک ہے, تو ان کی قوم کو بڑا غصہ آیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے آپ کو ایک نام بتایا تھا, وہ نام یاد ہے آپ کو؟ چلیں یہ مشکل ہو جائے گا تھوڑا سا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس شخص کو لالچ کیا دی تھی اس قوم نے؟ کہ آپ اس اونٹ کو اگر ذبح کر دیں گے تو آپ سے اس قوم کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کروا دیں گے. شاباش. اور اب پھر ہمیں لاسٹ میں آپ یہ بتائیں کہ ہمیں کیا لیسن ملتا ہے اس سٹوری سے؟ ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور اللہ میاں کی صرف عبادت. اور ایک اور سب سے بڑا لیسن جو پوچھا تھا, آپ بتاؤ, ادھر واپس دیں مائک, جو میں نے بتایا تھا. ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد کرنی چاہیے. وہ تو تھا, سب کو میں نے اینڈ پہ ایک چیز بتائی تھی, آپ وہاں پہ دو. ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن زلزلے کیوں آ رہے ہیں, کیا کہا تھا میں نے؟ ادھر دو واپس مائک. انسان بول سکتا ہے, جانور نہیں بول سکتے. ہاں, تو جانوروں کی ہیلپ کرنی چاہیے, یہ کہا تھا میں نے. ویل جی, بہت شکریہ آپ سب کا. آپ لوگ دوبارہ آئیے گا, ہم دوبارہ جو ہے اس قسم کی ایک سٹوری آپ کو سنائیں گے. سبھی کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اسی قسم کے واقعات سنانے چاہیے, اور صرف آپ لوگ اسلامک سے شروع کریں. ٹھیک ہے, آگے دنیا بہت وسیع ہے, آپ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں, لیکن پروڈکٹیو چیز اپنے بچوں کو سکھائیں. بالکل بنیادی چیزیں جو ہم نے سنی ہیں اپنے بچپن میں, ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو وہ ساری چیزیں یاد دلائیں ان کو, تاکہ وہ آگے اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسی اسٹوریز شیئر کر سکیں, اسلامک اس سے دور نہ جائیں, اپنی بنیادوں سے, اپنی روٹ سے دور نہ جائیں. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں, اور جا کے ہم اپنے مفتی صاحب سے کہیں گے, ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہم سب کے لیے دعا کریں. دیکھتے رہیے ماہ کریم افطار ٹرانسمیشن.